اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام قال اللہ عز وجل لی عملی ولکم عملکم انتم بریون مما اعمل وانا بری مما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام مقدس کے مکی مرحلہ کے اختتام پر امام علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو جب مکہ کو ترک کرنا چاہا، 4 ماہ کے قیام کے بعد روز ترویہ، روز آغاز حج، امام نے احرام کھول کر مکہ کو ترک کیا۔ دروازہ مکہ پر جہاں سے مکہ کا شہر ختم ہوتا ہے اور مکہ سے باہر راستہ جاتا ہے مدینہ کی جانب، امام علیہ السلام کے کاروان کو اور قافلہ کو بنو امیہ کی حکومت اور مکہ کے والی عمرو بن سعید کے روانہ کیے ہوئے پولیس دستے نے روکا، جو پہلے سے مامور تھا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں محبوس رکھنا ہے، مقید رکھنا ہے، مکہ سے باہر جانے نہیں دینا۔ یہ بنو امیہ کی حکومتی پالیسی تھی، حکومتی منصوبہ تھا، تاکہ وہ خطرہ جو انہیں محسوس ہو رہا تھا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاحمت سے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور یہ خطر دیگر شہروں میں منتقل نہ ہو، اور مکہ میں ہی وہ اس مزاحمت کو دبا دیں، کچل دیں، ختم کر دیں اور دوسروں کے لیے اسے نمونہ عبرت بنا دیں۔ جب یہ فوجی اور یا پولیس کا دستہ مسلح امام علیہ السلام کے کاروان کے سامنے آیا اور امام کو روکنا چاہا، امام کے کاروان میں اور اس دستے میں ہاتھا پائی شروع ہوئی اور تازیانوں کی جنگ ہوئی، ایک دوسرے پر تازیانے چلائے گئے، تلوار و نیزہ استعمال نہیں ہوا۔ مختصر پیکار کے بعد یہ پولیس دستہ پسپا ہو گیا اور واپس آ گیا، اور امام علیہ السلام نے اپنا سفر اپنی منزل کی طرف جاری رکھا۔ اس موقع پر اس دستے کا سربراہ والی مکہ کا بھائی یحییٰ ابن سعید، اس نے گستاخانہ انداز میں امام علیہ السلام سے یہ کہا، جسورانہ بات کی کہ یا حسین اتق اللہ تخرج من الجماعت وتفرق بین هذه الامہ، اے حسین آپ خوف خدا کریں، آپ جماعت سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو کر قوم اور ملت سے الگ ہو کر جا رہے ہیں اور اس امت کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں، اسے تقسیم کر رہے ہیں۔ اس
سرکاری افسر کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے اس کی پرواہ کیے بغیر قرآن کریم سورہ یونس کی آیا 41 کا ایک حصہ تلاوت فرمایا، لی عملی ولکم عملکم انتم بریون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں اور کرنے جا رہا ہوں تم اس سے بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ یہ اعلان براعت کر کے امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ دستہ پسپا ہو کر واپس مکہ کے دارالامارہ میں اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے آ گیا۔ اس کے بعد ماجرا جاری ہے، پھر دوسرا اقدام کیا والی مکہ نے، پھر بنو ہاشم میں سے ایک شخصیت کو بیچ میں واسطہ بنا کر بھیجا تاکہ امام حسین علیہ السلام کو روکا جائے۔ وہ بھی گئے اور انہوں نے اپنے انداز سے امام حسین علیہ السلام کو والی مکہ کا امان نامہ پیش کیا، اور امام علیہ السلام نے انہیں بھی واپس کر دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اور پھر منزل بہ منزل یہ عمل تکرار ہوتا گیا، مختلف افراد امام علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور امام علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کرتے۔ مکہ ترک کرنے کے موقع پر عمرو بن سعید جو مامور تھا کہ امام کو مکہ سے جانے نہیں دینا، اور اس نے امام علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، اس موقع پر امام علیہ السلام نے اپنے قیام اور مزاحمت کا ایک بہت اہم مطلب ذکر فرمایا، اور وہ اعلان براعت تھا اس تمام طبقے سے جو یا تو امام حسین علیہ السلام کو روک رہے تھے یا امام حسین علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے یا بنو امیہ کے حامی تھے یا بنو امیہ کے حامی نہیں بھی تھے لیکن امام حسین علیہ السلام کے اس عمل و قیام میں شامل نہیں تھے۔ یہ توجہ رہے مومنین کرام کی کہ قیام کی جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے اور مزاحمت کی، اس کی اہمیت ہے، اس کے اندر خصوصیت ہے، چونکہ عام مومنین کے ذہنوں میں، شیعہ کے ذہنوں میں بھی یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک حادثاتی طور پر ہوا ہے، ناخواستہ طور پر ہوا ہے۔ امام علیہ السلام، اہل بیت ہرگز نہ یہ انجام چاہتے تھے، نہ یہ مصائب چاہتے تھے، نہ یہ کربلا میں جانا چاہتے تھے، بلکہ دوسرے عام لوگوں کی طرح آسودگی سے اپنے گھر میں رہنا چاہتے تھے، آرام سے، چین سکون سے۔ بنو امیہ نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام نے بیعت کا انکار کیا، تو بنو امیہ نے امام کو گھر سے نکال دیا، مدینہ سے نکال دیا، پھر مکہ سے نکال دیا، اور پھر گھیر کے لے آئے اور کربلا میں آ کر شہید کر دیا۔ یہ عام مومن کے ذہن میں یہ بات سنی ہوئی ہے، ممبروں سے، اسٹیجوں سے، مجالس میں یہ تذکرے تکرارن ہوتے رہے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہے، اور یہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کی سب سے زیادہ منحرف تفسیر ہے۔ امام علیہ السلام حادثاتی طور پر نہ مکہ میں آئے اور نہ کربلا میں آئے۔ امام نے یزیدیت کے خلاف قیام کیا۔ قیام اصطلاح ہے خاص، آج کی سیاسی علوم میں بھی استعمال ہوتی ہے، دینی اصطلاح میں بھی استعمال ہوتی ہے، قرآن کریم کی بھی اصطلاح ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے قرآن کریم میں، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہارا اللہ، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا مالک تمہیں صرف ایک موعظہ کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ایک نقطہ فقط، ایک بات بتاتا ہوں تم کو، اپنے بندوں کو، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم خدا کے لیے قیام کرو، اکیلے ہو تو بھی قیام کرو، دو ہو تو بھی قیام کرو، اور اگر گروہ ہو، امت ہو، جماعت ہو تو بھی قیام کرو تم خدا کے لیے۔ یہ قیام اللہ کا فرمان ہے کہ تم خدا کے لیے قیام کرو، خدا کی راہ میں نکلنا، اللہ کے دین کی خاطر کوئی خطرہ مول لینا، طاغوتیت کی مخالفت کرنا، اعتراض کرنا، انحراف پر بولنا، بدعت کے خلاف بولنا، اس کو دین کی اصطلاح میں قیام للہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی خاطر قیام کیا ہے آپ نے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قعود کا ہے۔ قعود یعنی وہ بیکار لوگ، خاموش لوگ، لا تعلق لوگ، جنہیں دین خدا، حدود خدا، اقدار الہی سے اور نظام خدا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جن کا ہم و غم اہمتہم انفسہم، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق جن کے لیے اہمیت صرف ان کی اپنی ذات کی ہے، اہمیت اپنی جان کی ہے، اہمیت اپنے خاندان کی ہے، اور اہمیت اپنے گھر اور اپنے کنبے اور اپنے مال و منال و کاروبار کی اہمیت ہے۔ اس سے آگے ان کے لیے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ ایک اصطلاح ہے، انہیں اہل قعود کہا گیا ہے کہ جب رسول اللہ قیام کی دعوت دیتے تھے، کچھ لوگ کسی بہانے سے مسلمانوں میں سے، غیر مسلم اگر ساتھ نہیں دیتا امام وقت کا، رہبر وقت کا اور حجت خدا کا، جس کو اللہ نے کسی نسل کے لیے حجت بنایا ہے، اگر وہ اس نسل کو قیام کی دعوت دیتا ہے مشرکین کے خلاف، ظلم کے خلاف، طغیان کے خلاف، فرعونیت کے خلاف، نمرودیت کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، مسلمان ہوتے ہوئے، اس رہبر پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی اگر اس قیام میں شامل نہ ہوں، انہیں اہل قعود کہا جاتا ہے۔ قاف عین واو دال، قعود، قیام و قعود، قعود بیٹھنے کے معنی میں ہے، قیام اٹھنے کے معنی میں ہے۔ اسی اصطلاح میں، اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، وہ جو اہل قعود ہیں جو خدا کی خاطر قیام نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ منا میں علماء اسلام اور زعماء قبائل، سرکردہ لوگ، خواص مسلمین کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، اور انہیں یہ فرمایا کہ تم اپنے مفادات کے لیے تو قیام کرتے ہو، وہاں تو خاموش نہیں بیٹھتے، جہاں تک تمہیں جانا پڑے جاتے ہو، تم اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنی قوم و برادری کے لیے، اپنی پراپرٹی کے لیے، اپنی خاطر تو تم جہاں تک جانا ہو جاتے ہو، عدالتوں میں جاتے ہو، کیس لڑتے ہو، جنگ کرتے ہو، لڑائیاں کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، احتجاج کرتے ہو، بلوے کرتے ہو تم، لیکن تمہارے سامنے حدود خدا ٹوٹ جائیں تمہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ علماء اسلام کو فرمایا سید الشہداء علیہ السلام نے، نہ آج کے علماء، 1400 سال پہلے کے علماء جو امام حسین علیہ السلام کے عصر میں عالمانہ حیثیت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، عالمانہ احترام لوگوں سے وصول کر رہے تھے، اور عالمانہ احترام کے لوازمات سے بہرہ مند ہو رہے تھے۔ یہ سب عالم ہونے کی حیثیت سے سب کچھ لے رہے تھے، وصول کر رہے تھے، لیکن عالم ہونے کی حیثیت سے دین خدا کو کچھ دے نہیں رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر نہیں رہے تھے۔ اس لیے سید الشہداء نے انہیں فرمایا اور متوجہ کیا کہ کیا یہ طاغیہ، یہ طاغوت جو تمہارے سروں پہ مسلط ہے، کیا حدود خدا توڑتا ہوا تمہیں نظر نہیں آتا؟
ہر روز تمہارے سامنے اللہ کی حدود پائمال ہو رہی ہیں، یہ تم دیکھتے نہیں ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے قیام کربلا کے وقت بھی یہی فرمایا، الا ترون، کیا اندھے ہو، نابینا ہو، نظر نہیں آتا تمہیں؟ الا ترون الی الحق لا یؤمل بہ والی الباطل لا یتناہی عن، کیا دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ یہ نظر نہیں آ رہا، یعنی یہ نظر آنا، یہ منظر کہ حق پائمال ہو اور باطل پر عمل ہو رہا ہو، یہ کافی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ خدا کی خاطر قیام کرے اس حالت کے خلاف، اس منظر کے خلاف، اور اس کے محرکین کے خلاف، اور اس طاغوتیت کے خلاف، اس طغیان کے خلاف جنہوں نے یہ حالت پیش کی ہے اور بنائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا یزیدیت کے خلاف، صرف بیعت کا انکار نہیں تھا۔ مومنین کے ذہنوں میں یہ بات ہے، چونکہ تکراراً سنی ہوئی ہے، نسل اندر نسل سنی ہوئی ہے، اور موروثی مذہب ہے یہ ہمارا، کہ امام علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی، امام نے بیعت نہیں کی۔ بیعت امام نے نہیں، بہت سارے اور لوگوں نے بھی نہیں کی۔ ایک بڑی جمعیت نے، خواص نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، انکار کیا کہ ہم نہیں کرتے، اور یزید نے انہیں سوئی تک نہیں چبوئی، کانٹا تک نہیں چبوا، چھیڑا تک نہیں، پوچھا تک نہیں بلا کر کہ تم نے میری بیعت کیوں نہیں کی۔ صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ کیوں ہوا؟ یوں نہیں کہ صرف انکار بیعت تھا۔ انکار بیعت تو سید الشہداء علیہ السلام کو بعض خواص نے تجویز کے طور پر پیش کیا کہ آپ فقط اکتفا کریں انکار بیعت پر، اور انکار بیعت سے آگے جو آپ کا موقف ہے اس کو واپس لے لیں، اس بیانیے سے آپ ہٹ جائیں جو بیعت کے انکار سے آگے آپ نے بیان کیا ہوا ہے، اور انکار بیعت پر رہیں۔ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند، یہ اس وقت کے بڑی برجستہ جید شخصیت شمار ہوتے تھے۔ اس زمانے کے جب واقعہ کربلا ہوا تو یہ بزرگان میں سے تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اور اس طرح کی شخصیات یہ صحابہ میں شمار ہوتے تھے، صحابیوں میں سے تھے، اور بڑا نام تھا ان کا۔ انہوں نے بیعت نہیں کی، خلیفہ دوم کے فرزند نے بیعت نہیں کی یزید کی، جنگ بھی نہیں کی، یزید نے بھی انہیں نہیں چھیڑا، انہوں نے بھی یزید کو کچھ نہیں کہا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو یہ عبداللہ ابن عمر آئے سید الشہداء کے پاس مکہ میں، ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ آئے، اور آ کر یہ تجویز پیش کی کہ آپ فقط انکار بیعت کی حد تک رہیں، جیسے میں ہوں، یا جیسے ہمارے علاوہ اور ہیں چند خواص جو مکہ کے اندر تھے اور انہوں نے بیعت نہیں کی، بیعت نہ کریں، اس سے آگے نہ جائیں آپ۔ اگلا جو آپ نے منشور اعلان کیا ہے، اگلا جو آپ نے اپنا مقصد بیان کیا ہے، اگلا ہدف جو مقرر کیا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اکسا رہے ہیں اور مائل کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ کام چھوڑ دیں آپ۔ اس کام میں مجھے خطرہ نظر آتا ہے، وہ کام خطرناک ہے، اس میں خطرہ ہے، آپ کی جان کا خطرہ ہے، آپ کے خاندان کا خطرہ ہے۔ اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ میرے ساتھ واپس مدینہ چلیں، انکار میں نے بھی کیا ہوا ہے، انکار آپ بھی کر دیں، اور انکار سے آگے کوئی بات نہ کریں، آپ یزید کو چھیڑیں نہیں، آپ اس کے سسٹم کو نہ چھیڑیں، اس کے نظام کو نہ چھیڑیں، اس کی حاکمیت کو چیلنج نہ کریں آپ۔ جس طرح ہمیں کچھ نہیں کہتا آپ کو بھی کچھ نہیں کہے گا، آپ آرام سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اور میرے خیال میں آج کے موجودہ جو ہمارے مسلمان ہیں، وہ بالخصوص ہمارے شیعہ مومنین، ان کی نگاہوں میں یہ آئیڈیل راستہ ہے، یہ تجویز سب سے عمدہ ہے کہ بیعت بھی نہ کی جائے اور نبرد بھی نہ کی جائے، حکومت کے ساتھ ٹکر بھی نہ لی جائے اور بیعت بھی نہ کریں، آرام سے اپنے گھر کے اندر اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ امامت ہمیں حاصل نہیں، امامت اہل بیت کو حاصل ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام ہیں، اور حسین وہ روح نہیں ہے جو ذلت قبول کر لے۔ حسین اللہ نے یہ روح بنائی اس طرح سے ہے
کہ ذرہ برابر کسی ذلت کو قریب آنے نہیں دیتی ہے. یہ عزیزان، امام حسین علیہ السلام اس طرز حیات پر راضی نہیں ہیں کہ میں بیعت نہ کر کے، بیعت کا انکار کر کے اپنے گھر کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوں اور دین خدا آماجگاہ بن جائے بنو امیہ کے لیے، اللہ کا دین ملعبہ بن جائے بنو امیہ کے لیے، اور یہ بندگان خدا، یہ عباد خدا، یہ امت اسلامیہ، یہ ایک ذریعہ بن جائیں، کھلونا بن جائیں بنو امیہ کے ہاتھ میں جو ان سے کھیلیں. یہ امام حسین علیہ السلام کو قبول نہیں تھا. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے انکار بھی کیا بیعت کا، اور یزیدیت کا انکار کیا. بیعت کا انکار اتنا مشکل نہیں تھا. میں نے عرض کیا کہ یہ سستا سودا تھا اور بہت ساروں نے اس حد تک رسک لیا ہوا تھا، اس حد تک خطرہ مول لیا ہوا تھا بیعت کے انکار کا. لیکن یزیدیت کا انکار ضروری ہے، بیعت کا انکار کافی نہیں ہے. یزیدیت کا انکار، طاغوتیت کا انکار، ظلم کا انکار، ستم کا انکار، اس نظام کا انکار جو یزید نے اور بنو امیہ نے قائم کر رکھا تھا، یہ انکار لازمی ہے. یہ دین کا جز ہے، یہ دین کا فریضہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا اصل فریضہ ہے. اس طغیان کے خلاف انبیاء کرام اس لیے نہیں حضرت موسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا کہ فرعون کی بیعت کا انکار کر دینا. موسیٰ اس لیے مبعوث ہوئے کہ فرعونیت کو مٹانا ہے، نہ فرعون کی بیعت کا انکار کرنا ہے. انکار بیعت سے کیا مشکل حل؟ کوئی مشکل نہیں تھی. فرعون کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اے موسیٰ تو میری بیعت کا انکار کر، جا اپنے گھر میں کام کر، اپنی بکریاں چرا، اپنا روزگار کر، اپنا کاروبار کر، اپنا خاندان بنا، اپنا روزمرہ کا لوگوں کی طرح تو بھی زندگی بسر کر، جس طرح باقی بنی اسرائیل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو بھی اپنے کام میں لگ جا، بے شک میری بیعت نہ کر. لیکن موسیٰ اس لیے نہیں آئے تھے کہ فرعون کی بیعت کا انکار کریں. فرعونیت کا انکار، فرعونیت کا خاتمہ، فرعونیت کو مٹانا، فرعونیت کا زوال. جب تک فرعون موجود ہے اور فرعونیت موجود ہے، موسیٰ کا فریضہ ادا نہیں ہوا. موسیٰ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. حضرت ابراہیم کو خدا نے اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ نمرود کی بیعت کا انکار کر دیں جا کر. صرف بیعت ممنوع ہے، بیعت حرام ہے. نہ عزیزان، پیشوا اللہ جس کو بناتا ہے وہ عوام سے مختلف ہے. اگر عوام بیعت نہ کریں شاید عوام کے لیے بڑی بات ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن پیشوا اس لیے آتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں آیا ہوا طاغوت اس کو بھی ختم کرے، لوگوں کے سروں سے یہ نحوست کا سایہ بھی ختم کرے. رسول اللہ اگر آتے آ کر ان بتوں کی بیعت نہ کرتے اور چپ کر کے بیٹھے رہتے، حضرت ابراہیم آ کر خاموشی سے بیعت کا انکار کر کے نمرود کا اور اپنے کام سے کام رکھتے، جس طرح لوگ اپنا اپنا کام کاروبار کر رہے تھے، حضرت ابراہیم بھی کوئی کام شروع کر دیتے، کھیتی باڑی شروع کر دیتے، وہاں پر باغبانی شروع کر دیتے، تجارت شروع کر دیتے. اپنا روزگار تو کر سکتے تھے، اپنے بچوں کا پیٹ تو پال سکتے تھے. اور پہل کس نے کی؟ کیا نمرود بڑھ کر آیا ابراہیم کے گھر میں اور آ کر ابراہیم کے گھر کی دیوار توڑ دی، یا ابراہیم نے پہل کر کے نمرود کے بت خانے پہ حملہ کر کے ان معبودوں کو توڑ دیا جو مورتیاں نمرود اور اس کی آل نے بنا لی تھیں؟ مسئلہ صرف بیعت کا نہیں ہے. یہ جو تاریخ میں ذلت کی تاریخ مسلمان گزار رہے ہیں، اور آج ایک لحاظ سے ذلت کا اوج ہے، اپنی معراج پر ہے ذلت مسلمین، اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، دوسری اقوام سے زیادہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. آپ نے دیکھا آپ کے موجودگی میں کشمیر جو مسلمان نشین خطہ ہے، پورے بر صغیر میں اسلام کے نام پر پہچان اگر کسی خطے کی ہے تو وہ کشمیر کی ہے. کشمیر اسلام کے نام پر جانا جاتا تھا تاریخ میں، دنیا میں، اور کشمیر کے ذریعے
باقی ہند کے اندر اسلام پھیلا اور روشن ہوا اسلام، وہی کشمیر جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے دعوے 70 سال سے پاکستان کے بھی تھے اور باقیوں کے بھی تھے، لیکن آج سب کی آنکھوں کے سامنے کتنی آسانی کے ساتھ ان جلادوں نے اس کو ہضم کر لیا، اس پہ کرفیو لگا دیا۔ محرم کے مہینے میں کرفیو لگا ہوا ہے، خوراک تک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، نماز کی اجازت نہیں ہے، جمعہ کی اجازت نہیں ہے۔ عزاداری کے لیے 2 دن پہلے جو مومنین نے حسن آباد میں جلوس نکالا، اس پر فائرنگ کی، اس پر شیلنگ کی، اس میں عزاداروں کو زخمی کیا، شہید کیا، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور امت مسلمہ کے رہبران آپ کے ملک میں آئے، 2 بے غیرت، 2 دلال، 2 امت فروش، 2 ملت فروش، 2 قبلہ فروش، 2 دین فروش، امارات کا وزیر خارجہ اور سعودیہ کا وزیر خارجہ، اور آ کر کس ذلت کے ساتھ، یہ پاکستانیوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے، کس ذلت کے ساتھ آئے، آ کر آپ کے ملک کے تمام سرکردہ افراد سے ان کے دفتروں میں ملے، دفتروں میں مل کر کیا کہا انہیں؟ کہا کہ خبردار کشمیر کو امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں بنانا، کشمیر پاکستان اور ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ لیکن اصل بات انہوں نے یہ کی کہ یہ نہ پاکستان کا مسئلہ ہے نہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہندوستان نے اپنی ایک ریاست کے قانون کو بدل دیا ہے، اس میں نہ پاکستان کو تکلیف ہونا چاہیے، اس میں نہ امت مسلمہ سے کچھ بات مربوط ہے۔ آپ چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھو، دنیا کو اپنے گھر میں بیٹھنے دو، یہ فتنہ کھڑا نہ کرو امت مسلمہ کا، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہ بات آپ کے وزیر اعظم سے کر کے گئے، آپ کے آرمی چیف سے کر کے گئے، آپ کے وزیر خارجہ سے کر کے گئے، جس سے ملے یہی بات کر کے گئے۔ آپ کی میڈیا نے لکھا ہے، اخباروں نے لکھا ہے، ٹی وی چینلز نے لکھا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزان، یہ اوج ہے ذلت کی، یہ اوج ہے ذلت کی۔ آج جو سیاست اپنائی ہوئی ہے مسلمانوں نے بالعموم، امت مسلمہ نے جو سیاست اپنائی ہے، مختلف طبقات نے، علماء اسلام نے جو رویہ اپنا لیا ہے، اس کا نتیجہ یہی ذلت ہے۔ اور سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں یہ ذلت کا آغاز وہاں سے کیا تھا۔ انہوں نے، امام علیہ السلام نے قیام کیا کہ ذلت دین میں جائز نہیں ہے، مسلمان کے لیے ذلت قبول نہیں کر سکتے آپ۔ ہیہات منا ذلہ، ہمارے قریب نہیں آ سکتی ذلت، ہم ذلت کے قریب نہیں جا سکتے۔ ذلت کا حکم، ذلت کی دوستی، ذلت کا رابطہ، ذلت کے تعلقات، ذلت کی خاموشی، ذلت کا معاوضہ، ذلت کی تجارت، ذلت کا لین دین، ذلت کا معاہدہ، یہ ہرگز ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ ہیہات ان ساری چیزوں کو تھا۔ کیوں آسانی سے ان کی او بھگت بھی کی، ان کی عزت تواضع بھی کی، ان کو پروٹوکول بھی دیا، اور وہ یہ ذلیلانہ حرکت کر کے واپس بھی چلے گئے۔ اب ہم پیچھے کیا پیٹ رہے ہیں لکیر کو؟ کشمیر کے نام پر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کشمیر ہو یا فلسطین، یمن ہو یا بحرین، نائجیریا ہو یا سوریا یا لبنان، راستہ امت اسلامی کے لیے ایک ہے، منحصر اور واحد، اور وہ وہی ہے جو حسین ابن علی نے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے موجود، منحصر ایک راستہ ہے۔ حسینیت کو فرقہ واریت میں لا کر، محرم کو فرقہ واریت میں لا کر، مجالس کو فرقہ واریت میں لا کر مسلمانوں کی عزت کے راستے کو تم نے دبا دیا، ذلت کو گلے لگا لیا۔ عزت کا ایک قدم، عزت کا ایک فارمولہ، عزت کا ایک سبق
امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا اور خود کیا، لیکن ہم نے تکرار نہیں کیا اس کو. ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، سچی محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا کے شیعہ و تمام مسلمین بلکہ اہل سنت بھی محبت رکھتے ہیں، دل سے محبت رکھتے ہیں، ریاکارانہ نہیں ہے یہ محبت. سچی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. شیعہ بھی محبت رکھتے ہیں، عزادار بھی محبت رکھتے ہیں. اگر محبت نہ ہو یہ اہتمام کیوں ہے؟ اگر محبت نہ ہو یہ مجالس کیوں ہیں؟ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ سارا انتظام کیوں ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے. لیکن اس محبت کے اس حالت پر رکے ہوئے ہیں. مشایعت کی ضرورت ہے. حسین علیہ السلام کے ساتھ شیعہ حسین بننے کے لیے قدم بے قدم حسین ابن علی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، مشایعت کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام نے قدم قدم پہ جو کیا وہ سب کچھ بجا لانا، یہ راستہ ہے عزت کا. آپ اس کو آزما کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو. یہ راستہ حسین ابن علی کا آیا، اس سے نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ آپ کے لیے میدان حاضر ہے. اس وقت کشمیر کا موضوع ہے، اس پہ آزما کے دیکھ لو. صرف منحصر نہیں ہے کشمیر کے ساتھ. اگر میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں اس اہمیت، موضوع کی اہمیت کی وجہ سے، ورنہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ عمومیت رکھتا ہے. اس کو پہلے پاکستان میں آزماؤ، پاکستان میں آزما کے دیکھو اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. اس کو پوری دنیا میں آزماؤ، دیکھو اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. اور اس کو ابھی تجربہ کے طور پر کشمیر میں آزما کے دیکھ لو، دیکھو نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. امام حسین علیہ السلام کا راستہ، یہ راستہ شروع ہوتا ہے انکار سے. انکار کے بعد مزاحمت سے، مزاحمت کے بعد پوری قوم کو بیداری کے پیغام و دعوت سے، اور بیداری کے پیغام اور دعوت کے مرحلے کے انتہا پر اعلان براعت سے. یہ اصول ہیں مزاحمت حسینی، تحریک حسینی اور قیام امام حسین علیہ السلام کے، جن اصولوں کو امام حسین علیہ السلام نے اپنایا اور سختی سے، اور ان اصولوں سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا. ایڑی چوٹی کا ہر حربہ، ہر شخصیت، ہر رابطہ آزمایا گیا. امام حسین علیہ السلام کا خاندان امام حسین کو اس عزم سے ہٹانے کے لیے آزمایا گیا. یزید نے خط لکھا عبداللہ ابن عباس کو، جو بنی ہاشم میں سے ہیں، کہ ہم اپنے حربوں میں ناکام ہو گئے ہیں اور حسین ابن علی کسی قیمت پر خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کوفہ جانے کے لیے عزم مصمم کیے ہوئے ہیں، اور تم ہاشمی ہو، سمجھدار ہو، فقیہ ہو، بابصیرت ہو، مورد اعتماد ہو. اگرچہ عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت نہیں کی تھی. عبداللہ ابن عباس یزید کے مخالفین میں سے تھے. یزید نے اپنے مخالف کو بھی سہارا لیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کو روک لیں. کہا آپ بھی میرے مخالف ہو، آپ نے بھی بیعت نہیں کی، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے حربے ناکام ہو گئے، آپ جاؤ جا کر امام حسین سے یہ باتیں کرو جا کر. عبداللہ ابن عباس نے یہ خط لکھا جواب میں یزید کو کہ میں پہلے جا کر یہ ساری باتیں امام حسین سے کہہ چکا ہوں، لیکن وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے کہنے پر میں پھر ایک دفعہ جاتا ہوں، حاکم کے کہنے پر پھر ایک دفعہ جاتا ہوں اور یہی باتیں جا کر کہتا ہوں، لیکن یقین رکھنا مجھے بھی یقین ہے کہ وہ مانیں گے نہیں. وہ اپنے عزم میں مصمم ہے، اور ایسا ہی ہوا. عبداللہ ابن عباس 3 دفعہ سید الشہداء کے پاس آئے. ایک دفعہ دمشق سے خط آنے پر
گئے کہ یہ یزید کا خط آیا، امام حسین علیہ السلام کو دکھایا، اور اس کے اندر یزید نے جو اشعار لکھے تھے، یہ شعر یزید نے لکھے عبداللہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس نے وہ جا کر پیش کیے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان شعر کا شعر میں جواب دیا، فرمایا کہ جا کر میری طرف سے یہ کہہ دو اس کو۔ ہر حربہ آزمایا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس موقف سے کسی طرح دور کریں، مزاحمت و قیام ختم ہو جائے۔ یہ شیعہ کو ازبر کرنی چاہیے مشایعت حسین کے لیے، حسین علیہ السلام کے ساتھ قدم ملانے کے لیے۔ شیعہ اور محب میں فرق ہے۔ یہ کتاب جو میرے پاس ہے اس کے اندر حدیث ہے موجود، جو پہلے میں نے پڑھ کے کتاب سے پڑھ کے سنائی ہوئی ہے۔ ایک شخص آیا سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا انا من شیعتکم، اے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ سید الشہداء نے فرمایا اتق اللہ، اللہ کا خوف کھا، اتنی بڑی بات اپنے منہ سے نہ کر، تو بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے جس کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دے کہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہماری محبت ہے تیرے دل کے اندر، شیعہ ہونے کا دعویٰ نہ کر۔ چونکہ تجھے محبت ہے ہم سے ہمدردی رکھتا ہے، تجھے محبت ہے ہمارے غم میں روتا ہے، تجھے محبت ہے ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، تجھے محبت ہے ہم پہ درود و سلام پڑھتا ہے، تجھے محبت ہے ہم سے وسیلہ بناتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں۔ یہ تیری محبت کی علامتیں ہیں، لیکن تو شیعہ نہیں ہے ہمارا۔ چونکہ اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا تو پھر وہیں کھڑا ہوتا جہاں ہم کھڑے ہیں، اسی میدان میں ہوتا جس میدان میں میں کھڑا ہوں۔ تو اس میدان میں مجھے نظر نہیں آتا، تو گھر میں بیٹھ کر ہمارے لیے ہمدردی رکھتا ہے، ہمیں قبول ہے تیری یہ ہمدردی، لیکن اس سے آگے دعویٰ نہ کر، یہ نہ کہ اس سے تو شیعہ ہو گیا ہے۔ تو شیعہ نہیں ہے اگر گھر میں بیٹھ کر، اپنے شہر میں بیٹھ کر، اپنے ہاں ہونے والے مجالس میں بیٹھ کر اگر رو لیا تو نے، لیکن ایک قدم بھی حسین کے ساتھ بڑھایا نہیں، اٹھایا نہیں، پھر تو شیعہ نہیں ہے۔ عزیزان، کیا یزیدیت ختم ہو گئی؟ یزید ابن معاویہ کے ساتھ یزیدیت مر گئی؟ یزید کے مرنے سے یزیدیت مر گئی؟ محمد ابن حنفیہ نے یہی کہا تھا، بھیا نے امام حسین علیہ السلام کو، کہ آپ کوفہ نہ جائیے، کوفہ والے قابل اعتماد نہیں ہیں، آپ یمن چلے جائیں۔ کہا پہلے مکہ میں رہیں، مکہ اگر امن نہیں ہے تو پھر آپ یمن چلے جائیے، اگر یمن میں بھی امن نہیں پاتے تو پھر آپ یمن اور مکہ کے درمیان صحراؤں میں، وادیوں میں اور غاروں میں وہاں پر وقت بسر کریں اور انتظار کریں یزید کے مرنے کا۔ ایک دن تو مرنا ہے نا اس نے، یزید کے مرنے کا انتظار کریں۔ جس دن یزید مر گیا آپ پھر اس گمنامی سے، اس گوشہ نشینی سے، اس صحرا نشینی سے، غار نشینی سے باہر آ جانا۔ یہ تجویز تھی محمد ابن حنفیہ بھیا کی کہ یزید کی موت کا انتظار کریں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یزید کے مرنے سے یزیدیت ختم ہو جائے گی۔ عزیزان، ایسے ہے نہیں ہے، قانون یہ نہیں ہے۔ یزید کے مرنے سے یزیدیت ختم نہیں ہوتی، یزید کے مرنے سے یزیدیت باقی رہتی ہے۔ یزید ابن معاویہ مر گیا لیکن کسی اور کا بیٹا یزید بن کر اس کی سند پہ بیٹھ گیا، اور آپ 1400 سال سے دیکھیں، آپ معاویہ کا بیٹا ایک یزید پیدا ہوا، لیکن 1400 سال سے ہر مسلمان حکومت پر، ہر مسلمان سرزمین پر، ہر مسلمان قوم اور نسل پر ایک یزید بیٹھا ہوا ہے، آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کیا نہیں ہے آج؟ کیا یہ عرب ممالک جو آپ کو کشمیر کا یہ دونس دے کے گئے ہیں پاکستان کو، دھمکی دے کے گئے ہیں پاکستان کو کہ خبردار، جو دھمکی دے کے گئے ہیں وہ ہماری حکومت ہمیں بتا نہیں رہی ہے۔ وہ دھمکی دے کے گئے ہیں کہ اگر کشمیر سے دستبردار نہ ہوئے، کشمیر ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے، اگر یہ کسی کا پیغام لے کر آئے، یہ اپنی طرف سے نہیں لے کر آئے، کسی کا پیغام لے کر آئے کہ کشمیر سے دستبردار نہیں ہو تو ہر چیز سے دستبردار ہونا پڑے گا،
آپ کے ایٹمی اثاثے خطرے میں پڑ جائیں گے، غیر محفوظ ہو جائیں گے، آپ کی خود مملکت غیر محفوظ ہو جائے گی، آپ مالیاتی اداروں کی طرف سے بلیک لسٹ ہو جائیں گے. بہت کچھ کہہ کے گئے، ڈرا کے گئے، دھمکا کے گئے. اب آگے کون بیٹھا ہوتا، آگے کون ہوتا جو ان کو یہ جواب دیتا؟ کہ آپ دیکھیں آپ کے پڑوس میں بھی ایک حکومت ہے جس کے اوپر 40 سال سے پابندیاں ہیں، اور تمام یزیدان عالم مل کر ایکا کر کے اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور کوئی ایک بات منوانے کے لیے اس کو کہتے ہیں، لیکن آگے تخت پر حسین کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اگر مسند کسی حسین کے پیروکار کے پاس ہو، اگر کسی حسینی کے پاس ہو، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. اسے جب دھمکی دی جاتی ہے، جب امام حسین علیہ السلام کو دھمکی دی، ولید ابن عقبہ نے دھمکی دی، حاکم مدینہ نے دھمکی دی، مروان جو اس کا سیاسی مشاور تھا اس نے دھمکی دی کہ حسین کو یہیں پہ پکڑ لو، بیعت کروا لو، اگر یہاں اس دربار سے حسین چلے گئے پھر ساری زندگی تمہارے قابو میں نہیں آ سکیں گے. مروان نے جب یہ بات کی تو حسین ابن علی نے کیا جواب دیا؟ اس شخص کو جو بیعت کے لیے بلا رہا تھا کیا فرمایا؟ یبن زرقا، اے زرقا کے بیٹے، اے بدکار عورت کے بیٹے، تجھے پتہ نہیں ہے تو کس کو پکار رہا ہے؟ انا اہل بیت النبوہ، میں فرزند بیت نبوت ہوں، میں نبوت کے گھر کا پروردہ ہوں. تجھے نہیں پتا میری رگوں میں کون سا خون ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ میں کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں؟ تو میرا سلسلہ جان، اور تو مجھے جس کا کہہ رہا ہے کہ اس کی بیعت کرے، تجھے پتا ہے وہ کون؟ وَأَمَّا يَزِيدْ فَرَجُلٌ فَاسِد، وہ فاسد ہے، وہ فاسق ہے، وہ شراب خار ہے، وہ قاتل ہے. مثلی لا یبایع لمثلی، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. یبن زرقا، کوئی پاکستان میں حسینی بیٹھا ہوتا تو یہ جو دو آئے ہیں زرقا کے بیٹے، ان کو یہی کہتا، اے زرقا کے بیٹو، تم خود ذلت قبول کر کے، پہلے امریکہ کی پھر اسرائیل کی ذلت قبول کر کے اب ذلت کا درس دینے ہمیں آ گئے ہو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے، قائد اعظم حسین ابن علی کا پیروکار ہے، قائد اعظم حسین ابن علی کا شیعہ ہے. اس مملکت کی جڑوں میں حسینیت موجود ہے، لیکن اگر درس حسینیت پڑھا ہوتا ان ابن زرقا کو وہی جواب دیتا، یہ مروان آج کے ان کو وہی جواب دیتا. یہ سیکھنا پڑے گا عزیز من، ہمیں ذرا محبت سے قدم آگے مشاعیت میں اٹھانا پڑے گا. اور آپ کو بار بار یہ میدان ملتا ہے، اور ہر میدان میں ہم اپنی رسومات اور روایتی انداز دہرا کے ہم واپس چلے جاتے ہیں، ثواب دارین حاصل کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ایک فارمولہ ہے، ایک تسلسل ہے پورا. مزاحمت حسینی اور قیام حسینی آغاز سے لے کر اختتام تک ہر قدم پر اس کے ایک ضابطہ حسین ابن علی نے عمل بھی کیا، پیش بھی کیا، بتایا بھی ساری دنیا کو. ترک مکہ کے وقت ایک بہت عظیم سنہری اصول دین کا، قرآن کا، رسول اللہ کی سنت اور ابراہیم خلیل اللہ کی سنت، ابراہیم بت شکن کی سنت قائم بھی کی اور پیش بھی کی. اور وہ کیا تھی؟ اعلان براعت، میں بری ہوں تم سے، تمہارے عمل سے، تمہارے نظام سے، تمہاری راہوں سے، تمہاری سوچوں سے، اور تم بری ہو مجھ سے. براعت جس سے ایک لفظ بنا ہے تبرہ، جو پاکستان، ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہی کچھ اور بنا دیا گیا. تبرہ، تولا اور تبرہ، یہ دو انقلابی اصول ہیں دین کے، اسلام کے، قرآن کے. تبرہ اور تولا، ان کے بغیر دین کا قیام ناممکن ہے. ان کے بغیر
ہدایت ناممکن ہے، نہ انفرادی ہدایت، نہ اجتماعی ہدایت، نہ امت کی ہدایت، اور ان کے بغیر سیاسی نظام قائم کرنا دینی الہی ناممکن ہے۔ تبرہ اور تولا کے بغیر، تولا ولایت سے ہے اور تبرہ براعت سے ہے۔ تولا ولایت تعلق کا نام ہے، ارتباط کا نام ہے، نزدیکی کا نام ہے۔ تولا کا مطلب کہ آپ رابطہ رکھو، مرتبط رہو، جس سے اللہ نے طے کر دیا، حکم دے دیا مرتبط رہنے کا، اس کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کر لو، مضبوط کر لو، عمیق کر لو، وسیع کر لو، مضبوط کر لو، اتنا تعلق قریب کر لو کہ ٹوٹ نہ سکے۔ ولایت جو قرآن کا لفظ ہے، یہ قرآنی دین ہے، ولایت اور تبرہ اور تولا۔ ہم نے قرآنی باتیں قرآن سے نہیں لی، ہم نے قرآنی باتیں خطیبوں سے لی ہیں، پیشہ وروں سے لی ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے بہت بڑا، تشیع کے ساتھ اور عزائے حسینی کے ساتھ المیہ ہے، مجالس کے ساتھ، کہ مکمل طور پر مجالس کا نظام سارا رینٹل ہو گیا ہے۔ پیشہ ور تاجر لوگ جو محض تجارت کی خاطر، محض پیسے کی خاطر وہ آ کر ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور من گھڑت مضامین، تحریف شدہ دین، لوگوں کے مزاج کی باتیں، لوگوں کی ڈیمانڈ کی باتیں، بانیوں کی فرمائش کی باتیں آ کر بتا کر لوگوں کو، اور لوگ بھی چونکہ رسوماتی ہیں، رسومات تسکین کے لیے ہوتی ہیں۔ رسومات جب ہم بجا لاتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے رسومات کا؟ آپ شادی بیاہ جب کرتے ہیں تو رسومات پر بہت تاکید ہوتی ہے آپ کی۔ رسومات سے شادی میں کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مثلا جب آپ شادی کی رسومات بجا لاتے ہیں تو بہو بہت اچھی ہو جاتی ہے، دلہا بہت اچھا ہو جاتا ہے، بچے بڑے نیک صالح ہو جاتے ہیں، جنت آپ کو مل جاتی ہے۔ رسومات صرف تسکین کے لیے ہیں۔ رسومات بجا لاتے ہیں، ان رسومات کی آپ نمائش کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، عزیز رشتہ دار، وہ آ کے جب جوڑے دیکھتے ہیں، وہ آ کے جب آپ کا کروفر دیکھتے ہیں، وہ آپ کے جب آپ کا سارا کچھ دیکھتے ہیں تو تحسین کرتے ہیں، اور تحسین وہ کرتے ہیں، تسکین آپ کو ملتی ہے۔ لوگوں کی تحسین ابھارنے کے لیے اور خود کو تسکین دینے کے لیے۔ میں مجلس پڑھتا ہوں، آپ تحسین کرتے ہیں، اگر واہ واہ کرتے ہیں، یہ تحسین ہے۔ اس تحسین سے پڑھنے والے کو تسکین ملتی ہے، بس تسکین ملتی ہے۔ رسومات سب ایسے ہیں، رسمیں سب ایسے ہیں، تسکین سے آگے ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ہم عزا میں تسکین تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن جو ممبروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تمام کسی بھی لباس میں ہو، کسی بھی ہولیے میں ہو، ایک ایک بات آپ جس انہماک سے سن رہے ہوتے ہیں، جس توجہ کے ساتھ، اور جو رد عمل دکھا رہے ہوتے ہیں، اخلاص ہے آپ کا۔ آپ تو پیسے لے کے نہیں آئے، آپ تو عقیدت کے ساتھ آئے، محبت کے ساتھ آئے، اور اس کی ہر بات توجہ سے سن رہے، اور ہر بات کے بدلے میں ہزاروں روپے یونٹ چل رہا ہے۔ جس طرح آپ بجلی جلاتے ہیں نا گھر میں، اور ہر یونٹ کا، اور حکومت مسلسل بڑھا رہی ہے، آپ بجلی کا خرچہ بڑھا رہے ہو، بجلی کا استعمال بڑھا رہے ہو، حکومت یونٹوں کی قیمت بڑھا رہی ہے، آپ یونٹیں زیادہ اے سی چلا دیا، فلاں چلا دیا۔ خوب اسی طرح یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا میٹر چل رہا ہے، ہر یونٹ جو لگ رہا ہے، گزر رہا ہے، اس کا ہزاروں روپیہ فیس ہے۔ بانی سے پوچھ لو جا کر، جو مجالس کرتے ہیں۔ یہ جو کوہرام برپا کر رہا ہے، رلا رہا ہے لوگوں کو، ہمیں لگ رہا ہے کہ خود بھی غم حسین میں مرنے والا، نڈال ہونے والا ہے۔ اگر اس کو یہیں پر اسی حالت میں چٹ دے دو کہ بھائی فیس نہیں ہے، بانی صاحب چلے گئے ہیں، اب تم نے مجلس جو پڑھنی ہے آگے فری میں پڑھنی ہے، عقیدت کے ساتھ، عشق حسین میں پڑھو، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میٹر چلتا ہے آگے یا نہیں چلتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ آپ کہو میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ آؤ مجلس پڑھ جو، میں آنے جانے کا کرایہ دے دوں گا۔ آپ جتنے یہ شہنشاہ مصائب اور بحر المصائب اور یہ بڑے بڑے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں عزا کے، آپ ان میں سے کتنے آئیں گے؟ آپ دعوت دے کے دیکھو، دعوت عمومی دیکھو، آج ہی گھر جا کر
سوشل میڈیا پر اپنے گھر کی مجلس کی دعوت دے دو ان سب کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں ہوں مخلص شیعہ امام کا. آپ سب کو دعوت ہے کہ آؤ امام حسین کے عشق میں آ کر میری ایک مجلس پڑھ جاؤ. جو آ گیا میں بھی اس کی دستبوسی کروں گا. میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں, جو آ گیا میں اس کے ہاتھ چوموں گا. لیکن بتانا کون آیا ہے کون نہیں آیا, سب جا کر تجربہ کر کے دیکھ لو. یہ مصیبت ہے, یہ مشکل ہے, یہ المیہ ہے. یہ رینٹ, آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کو کرائے پہ مروایا گیا ہے. علم میں ہے نا آپ کی یہ بات. عبید اللہ نے یہ کوفی لشکر جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھا, یہ سارا بیچ دیا کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے. وعدہ کیا دیا تھا, باقاعدہ اس نے 7 مامور رکھے تھے, 7 کارکردگی رپورٹ بنانے والے رپورٹر رکھے تھے کہ دیکھنا کتنی تلواریں کون چلاتا ہے, کتنے بندے کون قتل کرتا ہے, کتنے نیزے کون مارتا ہے, یہ ساری ڈیٹیل لکھنا. وہ لکھ رہے تھے اور اس نے فیس رکھی ہوئی تھی, ہر تلوار کے زخم کے بدلے اتنی فیس دوں گا, ہر نیزے کے بدلے اتنی فیس دوں گا, ہر پتھر کے بدلے اتنی فیس دوں گا. اور یہ ایسا ہی کرتے, جب کسی کو شہید کرتے فوراً جا کے رجسٹرڈ کرواتے, لکھو یہ میرا شہید ہے, یہ میں نے شہید کیا ہے. عمر سعد کو جا کر رپورٹ پیش کرتے, اے عمر سعد یہ میرے نام لکھو, یہ شہزادہ میرے نام لکھو. حمید ابن مسلم وہی رپورٹر ہے, عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا ہوا باقاعدہ سب کارکردگی لکھ رہا ہے, کس نے کیا کیا, عمر سعد کے قاتلوں نے کیا کیا, ایک ایک کی کارکردگی اس نے لکھی. حمید کہتا ہے ایک شخص میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ایک لعین, اور لشکر حسین سے ایک چاند جیسا خوبصورت چہرہ نکلا, دھمکتا ہوا چاند, جو دن کی روشنی میں سورج کی دھوپ میں اتنا متلالو تھا. دن کی روشنی میں کسی اور کی روشنی انسان کو خیرہ نہیں کرتی, لیکن وہ کہتا ہے کہ اس جوان کے چہرے کی نور نے مجھے خیرہ کر دیا. یہ کون تھا؟ یہ قاسم ابن حسن ہے. اس لعین نے کہا کہ صبح سے میں طاق میں بیٹھا ہوں اور میرے نصیب میں ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا, میں ابھی تک صبح سے کسی کو قتل نہیں کر سکا, تو مجھے لگتا ہے اس جنگ میں ناکام ہی لوٹوں گا, مجھے ملے گا کچھ بھی نہیں. جب یہ جوان نکلا کم سن تو اس نے کہا کہ اس کو میں ماروں گا. تو میں نے اسے کہا لعین, چاند جیسے یہ چہرے مارنے کے لیے نہیں ہوتے, تجھے رحم نہیں آتا, تو اس جوان کو قتل کرے گا. کہا میرے روکنے پر بھی نہیں رکا, اور پھر جا کر اس بلوے میں جا کر شامل ہو گیا جہاں حضرت قاسم, اور پہلا تیر نیزہ اسی نے مارا تھا, اسی نے گرایا اور اسی نے اپنے نام پر لکھوایا جا کر, اور پھر وہیں پر خود بھی قتل ہوا. یہ شخص خود بھی وہیں پر مارا گیا. یہ حمید ابن مسلم نے جو راوی بنا ہوا تھا, رپورٹر بنا ہوا تھا, اس واقعے میں لکھا. اور یہ تب سے یہ سلسلہ کرائے کا رکا نہیں ہے. عزیزان من, نیزہ مارنے کے بھی پیسے, اور نیزے کا مطلب نیزے کا مصائب سنانے کے بھی پیسے, بیبیوں کے پردے لوٹنے کے بھی پیسے, اور ان پردوں کا ممبر پہ آ کے ذکر کرنے کا بھی فیس اور پیسے. یہ استجاری سلسلہ المیہ بن گیا, مصیبت بن گیا. تسکین دیتا ہے صرف, ہمیں امام حسین کے ساتھ چلنے کے لیے موقع نہیں دیتا, مشایعت نہیں کرنے دیتا. کرو مشایعت. ایک مشایعت ہے براءت, اعلان کرو براءت کا. کس سے؟ جس سے حسین ابن علی نے کر دیا اعلان. لی عملی ولکم عملکم, میرا عمل میرے لیے, تمہارا عمل تمہارے لیے. انا بریء مما تعملون وانتم بریئون مما اعمل, جو میں کر رہا ہوں تم اس سے علیحدہ, اور جو تم کر رہے ہو میں اس سے دور ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان, یہ براءت تطہیر کے لیے ہے. یہ براءت اپناؤ, اس براءت کو حاصل کرو. تولا و تبرع رینٹل سے نہیں پوچھنا, قرآن سے پوچھو, حسین ابن علی سے پوچھو. اے حسین ابن علی, ہم تولا چاہتے ہیں اور ہم تبرع چاہتے ہیں.
تولا پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو، تبرہ پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن بتاتا ہے تولا کیا ہے، ولایت کیا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تم نے رابطہ قائم کر لیا۔ راغب اصفہانی، علامہ راغب اصفہانی، جنہوں نے قرآن کریم میں بہت عظیم خدمت قرآن کی ہے، اور قرآن کے بنیادی الفاظ کے معانی، لغوی معانی اور اصطلاحی معانی انہوں نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں ذکر کیے ہیں۔ یہ درسی کتاب ہے مدرسوں کی، اور مومنین کی بھی درسی کتاب ہو، مومنین اس کتاب سے استفادہ کریں تاکہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے۔ علامہ راغب اصفہانی ولایت کا معنی یہ کرتے ہیں، ولایت تعلق کو کہتے ہیں، ایک شے کا دوسری شے سے تعلق، ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، اس طرح کا تعلق کہ بیچ میں ذرا برابر فاصلہ نہ ہو، بیچ میں فاصلہ نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کسی کے ساتھ ہیں لیکن بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ حائل رکھا ہوا ہے، ابھی آپ جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گرمی کی وجہ سے پھر بھی کچھ فاصلہ اپنے بیچ میں حائل رکھا ہوا ہے کہ حبس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے ایک دوسرے کو، مومن کو اذیت نہ ہو۔ ولایت اس ارتباط کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کا اپنے ولی کے ساتھ رابطہ ہو، تعلق ہو، اور بیچ میں کوئی فاصلہ حائل نہ ہو، نہ زمانی فاصلہ حائل ہو، نہ کوئی جذباتی فیصلہ حائل ہو، نہ مکانی فیصلہ حائل ہو، فاصلہ حائل ہو، کوئی فاصلہ بیچ میں نہ آئے، نہ کوئی عزیز آئے، نہ کوئی رشتہ دار آئے، نہ کوئی بیٹا آئے، نہ باپ آئے، نہ کوئی چیز نہ آئے آپ کے اور ولی کے درمیان تعلق میں۔ اس صورت میں نتیجہ یہ ہوگا اس رابطے کا کہ جہاں ولی ہوگا وہاں آپ ہوں گے۔ اگر فاصلہ ہوا، جب فاصلہ ہوتا ہے تو پھر تو فرق نہیں پڑتا ولی کہاں پہنچ گئے، میں کہاں پر ہوں، کیونکہ فاصلہ آ گیا بیچ میں۔ جب بلا فاصلہ تعلق کا نام ولایت ہے تو اسی سے تشیع سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جہاں حسین ہیں وہاں اگر شیعہ کھڑا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ شیعہ امام حسین ابن علی ہے۔ آج کا واقعہ، آج امام حسین علیہ السلام کو فرض کریں کشمیر خطہ اسلامی، اس خطہ اسلامی کے اندر یزید وقت نریندر مودی اگر جا کر کرفیو لگا دے، کھانا پینا مسلمانوں کا بند کر دے، ان کی ناموس کی بے حرمتی کرے، ان کی حتاکی کرے، قانون خدا کو توڑے، مسلمانوں کی حتاکی کرے، اور مہینے سے زیادہ ان پر زندگی حرام کر دے، اور آج حسین ابن علی ہوتے، آج اس 9 محرم الحرام کو حسین ابن علی کیا کرتے؟ آج جو حسین ابن علی کرتے وہی آپ کرو شیعہ۔ کیا کرتے؟ حسین ابن علی کیا کرتے؟ اندازہ لگا لو کیا کرتے؟ قیام کرتے، ان مسلمانوں کی آزادی کے لیے قیام کرتے، آواز اٹھاتے، بات کرتے، تحریک چلاتے، نہضت چلاتے۔ مشاعیت حسین ابن علی یہی ہے۔ اور دوسرا کام ہے تبرہ، جدائی، وہ چیز جو آپ کے لیے مضر ہے، آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی ملت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے نظام الہی کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے ایمان و اعتقاد کے لیے ضرر رساں ہے، اس سے خود علیحدہ ہو جاؤ اور اس کو اپنے سے دور کر دو۔ اس کو تبرہ کہتے ہیں، جدائی ڈال دو، جو بھی مضر ہے اس سے جدائی ڈال دو۔ اگر کوئی دوست ہے تمہارا اور تمہارے دین کی راہ میں آڑے آ رہا ہے، براعت کرو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اس کو علیحدہ کر دو، خود علیحدہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ نظریہ علیحدہ کر دو۔ اگر کوئی قوم ہے، قبیلہ ہے، اس کو علیحدہ کر دو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یہ آیہ کریمہ جو امام حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، یہ رسول اللہ کو اللہ کا حکم ہے کہ اے رسول، یہ مشرکین یہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ انہیں 2 ٹوک بات کہہ دو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، آپ کی تصدیق نہیں کرتے،
آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی راہ پر نہیں آتے، اپنی تجاویز رکھتے ہیں، اپنی طرف سے یہ راستے اپنائے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی جانب بلاتے ہیں، آپ کے حرکت میں سستی پیدا کرتے ہیں، آپ میں اگر یہ سستی ایجاد، آپ کے گروہ میں سستی ایجاد کرتے ہیں، کہہ دو ان کو لی عملی ولکم عملکم انتم بریون مما اعمل، آپ میرے کسی کام میں شریک نہیں ہو سکتے، قریب نہیں آ سکتے۔ اور قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں ہے لا تجد قوما، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اور دشمن خدا سے محبت بھی رکھتی ہے۔ وہ دشمن خدا ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا بھائی ہو، یا ان کا قبیلہ، قوم اور برادری ہو، اگر یہ دشمن خدا ہیں، اگر یہ راہ خدا پر نہیں ہیں، اگر یہ اللہ کے نظام پر نہیں ہیں، خدا کی طرف آنے کے لیے پہلا قدم ان سے علیحدگی ہے، ان سے تبرہ ہے، ان سے براعت ہے۔ تبرہ لان تان کو نہیں کہتے، تبرہ علیحدگی کو کہتے ہیں۔ کس سے علیحدگی؟ وہ باپ تمہارا، سورہ مجادلہ آیا 22، وہ باپ تمہارا جو اللہ کی راہ پر نہیں ہے، اس باپ سے جدائی، وہ بیٹا تمہارا جو اللہ کی راہ پر نہیں ہے، اس بیٹے سے جدائی، وہ بھائی تمہارا سگا جو اللہ کی راہ پر نہیں ہے، اس بھائی سے جدائی، اور وہ قبیلہ اور برادری تمہاری جو تم اللہ کی راہ پر نہیں ہے، اس سے جدائی، یہ براعت ہے۔ اگر یہ براعت کسی نے کر لی، اللہ پہ ایمان لایا اور ان تمام خدا سے دور لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی، ان کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ خدا سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہے، یہ حزب اللہ ہیں اور حزب اللہ ہی فلاح پانے والی جماعت ہے۔ کرتا ہے کوئی یہ کام؟ حسین ابن علی نے کیا، علیحدگی اختیار کی، اعلان کیا ترک مکہ کے وقت، سب سے اعلان برات کیا لی عملی ولکم عملکم، میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، میں تمہارے عمل کی ذرا برابر تائید و تصدیق نہیں کرتا، اور تم میرے عمل میں شریک نہیں ہو، میرے عمل کے متفق نہیں ہو۔ نہیں تھے جو امام حسین کے ساتھ نہیں آئے، وہ امام حسین کے عمل کی تصدیق نہیں کرتے تھے، تائید نہیں کرتے تھے، ورنہ شامل ہو جاتے آ کر اگر متفق ہوتے۔ متفق نہیں تھے، اس لیے فرمایا میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، میں بھی تمہارے عمل کے ساتھ متفق نہیں ہوں۔ تم یہ راستہ چھوڑ کر، یزیدیت کے خلاف مزاحمت چھوڑ کر جو کچھ کر رہے ہو، حج کر رہے ہو، عبادتیں کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، خدمت خلق کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، میں اس میں شامل نہیں ہوں، میری طرف سے مورد تصدیق نہیں ہے۔ انا بریون، میں بری ہوں جو کچھ تم انجام دے رہے ہو، تمہارے کسی عمل کا میں تائید نہیں کرتا۔ یہ براعت ہے حسین ابن علی کی راہ میں پہلا قدم۔ اس سے پہلے اتمام حجت کی 4 ماہ مقام قیام کر کے ان کو دعوت دی، ان کو آگاہ کیا۔ پہلے دن آ کر جدائی کا اعلان نہیں کیا، پہلے دن آ کر آگاہی دی، بیداری، اتمام حجت کی۔ جب انہوں نے اپنے راستے علیحدہ کر لیے، سید الشہداء سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، امام علیہ السلام نے براعت کا اعلان کر دیا، بری ہو کر ان سے، اور پھر خدا کی راہ میں نکلے، اور خدا کی راہ میں پھر قدم قدم پر آگے، ہر منزل پر اس مزاحمت اور نہضت اور قیام کا ایک ضابطہ بیان بھی کیا، لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا، اور اس پر عمل بھی کیا عصر عاشور تک۔ عزیزان، اور امام علیہ السلام کے پاس کئی راستے تھے اس انجام سے بچنے کے لیے، شہادتوں سے بچنے کے لیے، اسارتوں سے بچنے کے لیے۔ جب محمد ابن حنفیہ نے بہت اصرار کیا کہ آپ نہ جائیے، اور امام علیہ السلام نے ایک مطلب جو کئی جگہ بیان فرمایا، اور میں نے وعدہ کیا ہوا کہ انشاءاللہ وقت آنے پر اس کی تفسیر کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ بنو ہاشم میں سے قریبی بہت سارے
قریبیوں کو یہ جواب دیتے تھے کہ میں نے نیند میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے اور رسول اللہ نے حکم دیا ہے اے حسین اٹھو قیام کرو. کئی مرتبہ جو قریبی امام کو روکنے کے لیے آتے، سمجھانے کے لیے آتے، آخر میں امام انہیں یہ جواب دیتے اور وہ پوچھتے بھی تھے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں یہ میں بتا نہیں سکتا تمہیں، یہ تم دیکھ لو گے. فرمایا کہ یہ سننے کا بات کام نہیں ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ دیکھ لینا تم کہ رسول اللہ نے کیا کیا اور میں کر کے دکھاؤں گا جو کچھ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے. جناب محمد ابن حنفیہ آخر میں کہنے لگے کہ بھیا اگر رسول اللہ کا فرمان ہے آپ کے لیے اور آپ کا جانا ضروری ٹھہرا تو پھر ان خواتین کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں. امام علیہ السلام یہ بھی ساتھ فرماتے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ان بیویوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، ان بیویوں کے بغیر یہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے ان بیویوں کو ساتھ لے کے جاؤ. بھیا مجھے حکم ہے، میں مامور ہوں ان بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں. اور لے کر گئے اور ایسا ہی ہوا. ہر مرحلہ اس کاروان کے ایک رکن نے ادا کیا، ہر مرحلہ ایک رکن نے ادا کیا. ایک کام اصحاب نے کیا، ایک کام بنو ہاشم کے جوانوں نے کیا، ایک کام سید الشہداء نے مرحلہ طے کیا اور ایک مرحلہ ان بیبیوں نے طے کیا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں جو بچے تھے، حتیٰ شیرخوار، وہ بھی اس ماموریت کا حصہ تھا، اس سپاہ کا حصہ تھا، اس لشکر کا حصہ تھا. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام روز عاشور جب تمام اصحاب جان نثار اپنی جانیں نثار کر چکے، جب تمام بنو ہاشم اپنی جانیں نثار کر چکے، تو طرح کی روایت ہے کہ آخر میں امام علیہ السلام خود جنگ میں مصروف ہوئے. اثناء جنگ میں حضرت علی اصغر کی یاد آئی، جنگ چھوڑ کر خیمے میں آ گئے. ایک روایت میں ہے کہ جنگ میں جانے سے پہلے جنگ کے لیے تیاری کر لی، زرہ پہن لی، مکمل تیاری کر کے جنگ میں روانگی سے پہلے خیمے میں تشریف لائے اور خیمے میں آ کر جناب رباب سے آ کر شیرخوار کا حال پوچھا. بی بی نے بتایا کہ بچہ پیاس، شدت پیاس کی وجہ سے اب لب بھی نہیں کھولتا، زبان بھی نہیں ہلاتا. امام حسین علیہ السلام نے ماں سے بچے کو طلب کیا. سفید کپڑے میں لپٹا ہوا شیرخوار سید الشہداء اپنے ہاتھوں میں اس صحرا کی تپتی دھوپ پر تشنا باپ تشنا بچے کو لے کر جا رہا ہے اور جا کر ان اشقیاء کے سامنے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا کہ لعینوں تمہیں عناد ہے تو مجھ سے ہے، دشمنی ہے تو مجھ سے ہے. لیکن یہ شیرخوار ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی نہیں خشک ہو گیا ہے، پانی بھی نہیں ہے. تم کسی کو پانی نہ دو، اس بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو. جب یہ خطاب امام کا عمر سعد کے شقی لشکر نے سنا، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ ظلم کی انتہا ہے. دریائے فرات بہہ رہا ہے، اس دریا سے سب پانی پی رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، ہمارے جانور گھوڑے پانی پی رہے ہیں، لیکن حسین کی اولاد نبی کی آل تشنا ہو اور وہ شیرخوار بھی تشنا ہو. عمر سعد نے اپنے لشکر میں جب یہ تشویش دیکھی، اٹھا اور لشکر کے تیر انداز کے پاس ہرملہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ہرملہ جلدی کر اپنی نشانہ بازی کا مظاہرہ کر. وہ کہنے لگا لئین کیا حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا ہے یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے؟
عمر سعد نے کہا نہ آخری حملہ کرنا ہے اور نہ کوئی حسین کی مدد کو دستہ آیا ہے. تو پوچھنے لگا پھر کس پہ تیر چلاؤں؟ مجھے تو مقتل میں، مجھے تو میدان جنگ میں حسین ابن علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. کہنے لگا ذرا غور سے حسین کے ہاتھوں پہ دیکھو. یہ لعین سید الشہداء کے ہاتھوں پہ دیکھتا ہے، عمر سعد کی طرف منہ کر کے کہتا ہے لعین یہ تو چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے میں اس پہ تیر چلا دوں؟ کہنے لگا اسی پہ تیر چلا دے. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکے گا مجھ سے. تیر چلانا ہے کسی جنگجو پہ تیر چلانے کا کہے، کسی مرد پہ تیر چلانے کا کہے، کسی بڑے پہ تیر چلانے کا کہے، تو چھوٹے سے بچے پہ تیر چلانے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے. کہنے لگا عمر سعد تو بچہ نہ سمجھ، اگر تھوڑی دیر کے لیے تو نے اپنا کام نہیں کیا یہ بچہ میرے لشکر کو شکست دے دے گا، یہ میرے لشکر کو منتشر کر دے گا. اس نے اکسایا. اس لعین نے تیر و کمان اٹھائی، تیر و کمان اٹھا کر نشانہ لیا، لیکن دوبارہ تیر و کمان کو زمین پہ رکھ دیا. عمر سعد کہنے لگا تیرا نشانہ خطا کیوں ہو گیا؟ تیرا ہاتھ کانپ کیوں گیا؟ تو نے تیر کیوں نہیں چلایا؟ ہرملہ کہتا ہے جب میں بچے کے نشانہ لیتا ہوں تو پشت حسین پر خیمے کے در پر مجھے ایک مخدرہ نظر آتی ہے، مجھے ایک پردہ پوش نظر آتی ہے. اس کا تڑپنا بتاتا ہے کہ بچے کی ماں ہے، اس کے انداز بتاتے ہیں بچے کی ماں ہے. وہ اس طرح سے تڑپ رہی ہے، فریادیں کر رہی ہے کہ گویا مجھے روک رہی ہے ہرملہ میرے بچے پہ تیر نہ چلانا. یہ لعین کہتا ہے ہرملہ جذبات میں نہ آ، تو جلدی تیر چلا. اس لعین نے تیر اٹھایا، نشانہ لیا اور تیر چلا دیا. تیر کا لگنا تھا، حضرت علی اصغر کے گلو میں آ کر تیر پیوست ہوا. عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا ہوا راوی لکھتا ہے کہ ہم نے کربلا میں قیامت کا منظر دیکھا. حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بچہ اس طرح سے تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے. مومنو آپ جانتے ہو کہ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے کیسے تڑپتی ہے. پہلے اپنے آپ کو اٹھاتی ہے، پھر زمین پہ پٹکتی ہے، پھر اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ فقط اپنا سر اٹھاتی ہے اور اپنا دم اٹھاتی ہے اور پھر زمین پہ رکھ دیتی ہے، پھر اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور آخری کام یہ کرتی ہے کہ فقط منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، پھر اپنا تن نہیں ہلا سکتی. بس حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر شیرخوار کا یہی عالم تھا کہ تیر کا لگنا تھا. ایک دفعہ حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر علی اصغر تڑپے، پھر بابا کے ہاتھوں پر آ گئے، پھر اس کے بعد بچے سے تڑپا نہیں گیا، پھر اس کے بعد بچے نے پاؤں ہلایا، پھر اس کے بعد بچے نے سر اٹھایا، پھر اس کے بعد من کا ڈھلک گیا، پھر اتنی طاقت نہیں تھی پاؤں ہلا سکے. بس آخری دفعہ حسین ابن علی نے بچے کے چہرے کو دیکھا، علی اصغر نے منہ کھولا، پھر منہ بند نہیں ہو سکا. سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے ننے سے ہونٹ میچ کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.